اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے رستے چلا۔ اہدنا کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یا کسی کو راستہ بتانا، گائیڈ کرنا۔ ابھی تک کی جو سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر 4 پوائنٹس کلیئر ہوئے ہیں۔ پہلا یہ تھا کہ ہم تیری غلامی میں آتے ہیں، دوسرا یہ تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تم ہمیں حکم کر کے ہم نے کرنا کیا ہے آگے زندگی میں، اور تیسرا یہ کہ ہماری مدد فرما جو ہمیں حکم ملے ہیں اس سے ریلیٹڈ، اور آخری اب ہے کہ ہمیں ہدایت فرما۔ جب آپ یہ کہہ لیتے ہیں کہ اب ہم تیار ہیں یا اللہ تو جو چاہتا ہے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر آپ کو اللہ سے ہدایت بھی مانگنی پڑتی ہے کہ تو میری مدد فرما، گائیڈ کر مجھے کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے۔ ہدایت کا جو ورڈ ہے اہدنا، یہ ہدیہ سے نکلا ہے اور خدا سے۔ ہدیہ کا مطلب ہوتا ہے گفٹ، تو ہدایت کس طرح گفٹ ہے؟ جیسے آپ کسی صحرا میں ہیں اور وہاں پر آپ کو پانی اور خوراک کی ضرورت تو ہوگی، لیکن سب سے پہلے آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہوگی کہ کوئی شخص آپ کو گائیڈ کر دے کہ یہاں سے آپ نے نکلنا کس طرح ہے۔ تو اس لیے ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اب اس کا آیت کے اندر ایک قابل غور بات یہ ہے کہ جو پہلی آیتیں تھیں اس کے اندر تمام باتیں میں کی اس میں ٹون میں تھیں۔ سینٹنس جو لکھا جاتا تھا کہا جاتا تھا کہ میں مدد مانگتا ہوں یا میں عبادت کرتا ہوں، لیکن یہاں ہم کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے، چونکہ جو ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم مل کر مانگیں اللہ سے، اور آپ کسی کے ساتھ مل کر ہی مانگیں گے اور کسی کے ذریعے سے آپ کو ہدایت ملے گی۔ یعنی آپ کو اکیلے بیٹھے گھر میں ہدایت نہیں ملے گی، آپ لوگوں سے جائیں گے، ملیں گے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھیں گے، سوال کریں گے اور پڑھیں گے اس کے بارے میں، کسی سے علم حاصل کریں گے، تو تب آپ کو ہدایت ملے گی۔ تو اس لیے یہاں پر ہم کا ورڈ یوز ہوا۔ اللہ کے ساتھ ایک اچھا رشتہ بنانے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ہدایت مانگیں۔ پھر ہدایت کے بارے میں ایک اور بات یہ ہے کہ جس طرح ہدایت جو ہے وہ انفارمیشن کی طرح کام نہیں کرتی۔ انفارمیشن صرف آپ کو ایک ہی بار چاہیے ہوتی ہے، کسی نے آپ کو بتا دیا کہ لبرٹی لاہور کے اندر ہے تو آپ کے لیے یہ صرف انفارمیشن ہے۔ گائیڈنس وہ ہے کہ کوئی آپ کو ساتھ لے کر چلے، کہ آپ کو راستہ بتائے کہ کس طرح کہاں سے جائیں گے تو آپ لبرٹی تک پہنچیں گے۔ تو اس لیے جس طرح جی پی ایس ہے وہ آپ کو صرف یہ بتا دے گا، گوگل میپس پہ آپ ڈال دیں گے اپنی لوکیشن تو وہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ آپ نے اس راستے سے جانا ہے، لیکن کئی جگہوں پر وہ بھی جو ہے وہ صحیح آپ کو گائیڈ نہیں کرتا، کیونکہ آپ کے آگے کوئی گیٹ ہوگا یا آپ کی کار بڑی، آپ وہاں پر آگے جانے والی جگہ کم ہے جہاں سے آپ نہیں کراس کر سکتے، تو اس طرح کی کمپلیکیشنز آتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہدایت دیتا ہے کہ جو اللہ ساتھ لے کر انسان کو چلتا ہے جب وہ انسان اس کی مدد مانگتا ہے، پھر چاہے مشکلات کس طرح کی بھی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو نکال لیتا ہے اس سے، اگر اس کے پاس ہدایت ہو اللہ کی۔ انفارمیشن آپ کو صرف ایک بار چاہیے ہوتی ہے، لیکن گائیڈنس آپ کو بار بار چاہیے ہوتی ہے۔ ہدایت ہمیں بار بار چاہیے ہوگی۔ یہ بالکل پانی کی طرح ہے، جس طرح ہم لوگ پانی کی جو ہمیں پیتے ہیں وہ ہمیں بار بار اس کی پیاس لگتی ہے۔ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ایک بار پانی پی لیا تو اب ہمیں پیاس نہیں لگے گی، نہیں، ہمیں اس کی تھوڑی تھوڑی دیر بعد ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہدایت کی بھی ہمیں ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو ہماری نمازوں میں ایڈ کر دیا ہے تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں۔ پھر صرف یہ نہیں کہ ہدایت جو ہے وہ آپ کو بس شروع میں بتا دی جائے، آپ کو اینڈ تک یہ پہنچا کے آئے گی، کیونکہ راستے تو مختلف ہو سکتے ہیں۔ جو آپ ایک بار سفر پر نکل پڑتے ہیں تو آپ کو مختلف راستے ملیں گے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کس ٹرن پہ رائٹ لینا ہے، کہاں پر لیفٹ لینا ہے، تو لیکن یہ روڈ ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ صراط المستقیم ہے، کہ یہ صرف سیدھی ہے، اس میں اور کوئی ٹرنز نہیں آتے۔ ایک بار آپ اس روڈ پر چڑھ پڑتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بس اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف گامزن ہیں۔ اس میں کوئی شخص پیچھے ہوگا، کوئی شخص آگے ہوگا، لیکن سب اب راستے پر ایک ہی ہوں گے۔ اور یہ اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ ہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کئی لوگ بہت زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، کوئی بہت زیادہ ڈیسٹینیشن میں آگے پہنچ چکے ہوتے ہیں، لیکن کئی پیچھے بھی ہوں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ بہت زیادہ اسلامی ہو، بہت زیادہ وہ عبادت گزار ہو، تو کئی لوگ ایسے ہیں جو بہت مشکل سے ان چیزوں کو کر پاتے ہیں، نماز ہی پڑھ لیں گے ان کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا، تو وہ لوگ پیچھے ہوں گے شاید اس سفر میں، لیکن اس سفر پہ پڑ گئے اس کا مطلب ہے کہ آپ پار ہیں۔ پھر آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں پتہ نہیں غلط راستے پر نہ ہوں یا بخشا جاؤں گا یا نہیں، کیونکہ ہر کسی انسان کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو صرف ایک روڈ پر آنے کے لیے ہمیں کہہ دیا، ہمیں ڈیسٹینیشن نہیں بتایا کہ اگر تم یہاں تک پہنچ جاؤ گے آگے جہاں میں کہہ رہا ہوں تو تم بخشے جاؤ گے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اس راستے پر ہی آ جاؤ گے تو تم بخشے جاؤ گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے صراط۔ صراط کا معنی ہے راستہ۔
راستے کے لیے عربی میں مختلف ورڈز اور بھی ہیں، جیسے سبیل ہے، طریق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صراط کا ورڈ ہی کیوں یوز کیا، اس کی ڈیپتھ میں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ایسی روڈ، ایسا راستہ جو کہ چوڑا ہے، کھلا ہے، تنگ نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ بہت زیادہ لوگ اس کے اوپر ٹریول کر سکتے ہیں۔ پھر صراط کا معنی یہ بھی ہے کہ یہ سیدھا ہے، جب جس طرح بالکل تلوار ہوتی ہے، ایک کروڈ نہ ہو، سیدھی ہو بالکل، تو وہ والی تلوار کو بھی صراط کہتے ہیں۔ آخری اس کا میننگ ہے کہ یہ راستہ خطرناک اور لمبا ہے، یعنی صراط کے معنی میں یہ سارے آتے ہیں کہ کھلی روڈ ہے، زیادہ لوگ ٹریول کر سکتے ہیں، اور یہ راستہ سیدھا ہے لیکن خطرناک ہے اور لمبا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ ہے مستقیم، اور مستقیم کے معنی ہوتے ہیں سیدھا۔ تو اب سوچ یہ ہے کہ دو ورڈ لگانے کی ایسی کیا ضرورت ہے جس کے معنی ہو سیدھا۔ صراط کا معنی بھی سیدھا ہے اور مستقیم کا معنی بھی سیدھا ہے، تو عربی میں یہی بات پھر واضح کرنی پڑتی ہے گرامر کے حساب سے کہ مستقیم وہ ہوتا ہے سیدھا، ایک تو ہوتا ہے جیسے میدانی علاقوں میں ایک سیدھی روڈ ہے، لیکن ایک ہوتی ہے جو پہاڑی علاقوں میں سیدھی روڈ ہوتی ہے لیکن وہ اونچائی کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اوپر کی طرف۔ تو مستقیم جو ہے وہ راستہ ہے جو کہ اوپر کی طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف۔ جتنا زیادہ کوئی شخص اوپر کی طرف جانا شروع کر دے گا، وہ اپنی دنیا کی زندگی جو ہے وہ نیچے ہی چھوڑتا جائے گا، اور جتنا زیادہ وہ اوپر جاتا جائے گا اتنا زیادہ وہ سفر اس کا خطرناک ہوتا جائے گا، کیونکہ جب آپ پہاڑ کے اوپر کلائمبنگ کرتے ہیں تو جب آپ نیچے کے لیول پہ ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے اگر آپ گر جائیں، لیکن جتنی آپ اونچائی اور بلندی پہ جائیں گے اتنا زیادہ خطرہ آپ کے لیے بڑھتا جائے گا۔ بالکل اسی طرح یہ صراط المستقیم ہے کہ اس میں جتنا زیادہ کوئی زیادہ علم حاصل کر لیتا ہے اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اتنا اس کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ شیطان بھی اس کو بہکائے گا، اور اتنا زیادہ اس کے اندر غرور اور تکبر، اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں۔ اس لیے جتنا اوپر جائیں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے خطرناک ہے، اتنا زیادہ آپ کو سنبھل کر چلنا پڑے گا۔ پھر ایک اور چیز اوپر جانے والے راستے کے بارے میں ہوتی ہے کہ آپ چاہے کتنا بھی اوپر چلے جائیں، آپ کو یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ آپ نہیں گریں گے، کیونکہ ایک تو ہوا نا کہ راستہ آپ چل رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں منزل کے قریب پہنچنے والا ہوں، تو آپ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ چلو بس اب تو میں قریب پہنچ گیا ہوں، لیکن یہ وہ راستہ ہے جہاں پر اینڈ تک آپ کو بالکل سنبھل کر چلنا پڑے گا، کیونکہ آپ بہت بلندی پہ آ چکے ہیں، تو اب زیادہ خطرہ ہے آپ کے لیے۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے تمام راستے، صرف شروع میں نہیں کہ ایک بار میں لگ گیا ہوں اسلام کے راستے پر تو بس اب میرا بیڑا پار ہے، نہیں، آپ کو اینڈ تک اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوگی، بلکہ زیادہ قریب جا کے، زیادہ اونچائی پر جا کے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اسی لیے نماز میں جب ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم چاہے کسی بھی لیول پر ہوں، ابھی ہم نے اسلام میں قدم ہی رکھا ہو، اس کو جاننا شروع کیا ہو، یا ہم بہت زیادہ جان چکے ہوں، ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمیں بہت زیادہ علم ہے، ہمیں ہر جگہ پر ہدایت کی ضرورت لازمی رہے گی۔